آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ قابل تکریم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شخصیت سازی میں اسلامی تعلیمات کا کردار۔ سامعین ذی وقار، اس جہاں رنگ و گل میں ہر مالی و باغبان اپنا گلشن و گلستان سجاتا ہے تو انتہائی مشقت کے ساتھ مختلف گلہائے عطر سے اپنا گلشن مزین کرتا ہے۔ یہ بات عقل رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جہاں رنگ و گل سے اٹھائے جانے کے بعد اس دنیا میں تاریکی و ظلمت کی جو فضا قائم ہوئی تھی، انسانیت کا ہر پہلو ظلمت گدہ جہل و طغیان بنا ہوا تھا، خوف و ہراس اور بدامنی کے سیاہ بادل روئی زمین پر منڈلا رہے تھے، انسانوں میں انسانیت نامی چیز مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظیم الشان تعلیمات کو لے کر اس گلشن کو مہکاتے ہیں تو پھر اس میں لہلانے والے پھول اس قدر پرمعطر بن جاتے ہیں کہ پورے عالم میں ان کی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربیت ہوتی ہے تو اس کی وفا کی داستانی فقط اس جہانی فانی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اگر وہ ثانیتین اذ ہما فی الغار کی ایک داستانی وفا رکھتے ہیں تو اخروی زندگی میں بھی اس کا تذکرہ عقائد و جہاں کے فرمان میں یوں ملتا ہے کہ صدیق، اگر تم نے غار میں مجھ سے صدق وفا کی مثال قائم کی ہے تو روز جزا میں بھی حوض کوثر پر تیرے صدق وفا کو دنیا دیکھے گی۔ مجھے آقا کا وہ فرمان نظر آنے لگتا ہے کہ کیا حوض کوثر کی یہ داستان ختم ہو جائے گی تو مجھے آقا کا وہ فرمان نظر آنے لگتا ہے کہ صدیق، اگر جنت کے داخل ہونے میں کوئی سب سے پہلے مجھ سے صدق وفا کرے گا تو وہ تو ہی کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر آپ کو ایک طرف حبشہ کا بادشاہ نجاشی نظر آئے گا تو دوسرے طرف یہی وجہ تھی کہ اگر آپ کو ایک طرف حبشہ کا بادشاہ نجاشی نظر آئے گا تو دوسرے طرف خباب اور بلال رضی اللہ عنہما بھی نظر آئیں گے جس کے بدن کی چربی سے ان کے نیچے بچھائے گئے انگارے سرد پر جاتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے مسیلمہ کذاب کے دربار میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے والے وہ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اقرار میں خون شہادت کا تمغہ اپنے بدن پر سجایا۔ جی ہاں، یہی وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کی شخصیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس قدر بلندی و رفعت تک پہنچ گئی کہ جنہوں نے تنگی و وفا کا تاج سجا کر اسلام کی آبیاری کے لیے خون جگر پیش کیا اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کیا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا۔ سامعین محترم، آج ہمیں بھی اپنے شخصیت برقرار رکھنے کے لیے تعلیم کی مقصدیت کو پہچاننا ہوگا اور پھر اسی کو مد نظر رکھ کر ملک و ملت کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ایک اخلاقی قدروں پر مشتمل معاشرہ وجود میں لائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وما علینا الا البلاغ۔